آپ دیکھ رہے ہیں زویا ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیئر۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج۔ ویورز، طب نبوی کا تعلق وہی سے ہے اور تمام دنیا طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض نے اس تجربے کو یقین کے قریب تک بنایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ کا یقین جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دعا ہی پر بھروسہ نہ رکھا جائے۔ صحیح بات ہے کہ دوا کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس کے لیے اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی پیدا کی ہے۔ لیکن موت کے علاوہ ذیل میں چند امراض اور ان کا علاج بتائے جا رہی ہوں۔ یہ علاج اور ادویہ طب نبوی سے ماخوذ ہیں۔ تکبیر کے فوائد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں۔ ولادت کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھا جاتا ہے۔ بچے کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ دینا چاہیے۔ 1-2 بکرے ذبح کر کے صدقہ دیں اور اس عمل کا اثر بچے کی صحبت پر پڑے گا۔ دودھ کا اثر۔ اپنے بچے کو احمق اور فحشہ عورتوں کے دودھ نہ پلاؤ، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر ہوتا ہے۔ نمک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے زیادہ شفا رکھی ہے۔ بدہضمی کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے اور تکبر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی اس جگہ فرشتے آتے۔ قلب کی قوت۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عائشہ ایک بڑا لیمو یا چکوترا کا ٹکڑے میں شہد لگا کر اسے کھلا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا امیر المومن ام المومنین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ترنجی شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ ہاضمہ کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ دانت کی تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوشبو والی لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ
میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام منہ میں سخت لکڑی کی طرح ہوتی ہے اور حلال نہ کیا کرو۔ حلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں۔ کم خوراکی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔